من سگے کشتم تو مرسل زادگان، صد ہزارہ طفل بے جرم و زیاں، کشتہ و خونشان در گردنت، تاچ آید بر تو زین و خوردنت، گفت اینها را بحل به هیچ شک، این بود حق من و نان و نمک، کشتہ ذریت یعقوب را، کشتہ ذریت یعقوب را، بر امید قتل من مطلوب را۔ انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم میں شب جمعہ کی ان ساعتوں میں ایک طویل عرصے سے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کی شرح کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور کثرت و قلت کے بحث میں پڑے بغیر چند نفوذ بہرحال اپنے قیام گاہوں سے، اپنے گھروں سے نکل کر کشاں کشاں اس مقام پر آتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ذکر کی محفل سجائی جاتی ہے، مراقبے کا سلسلہ ہوتا ہے، اوراد و وظائف کا ورد کیا جاتا ہے۔ ان تمامی اعمال کا بنیادی مقصد شعوری طور پر اپنے رب سے تعلق استوار کرنے کا ایک جذبہ دلوں میں لے کر الحمدللہ احباب یہاں تشریف لاتے ہیں۔ این سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشن خدای بخشندہ، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ اس دور میں فروع و سطحیت اور سطحی فکر کے اس دور میں، جبکہ ہر جانب دنیا 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 کا غلغلہ ہے، ایسے میں بہرحال اللہ کی توفیق کی بنیاد پر کچھ نفوس، کچھ حضرات اپنے گھروں سے نکل کر یہاں تک آتے ہیں، اور مثنوی شریف کے اسباغ میں جو شرف بشریت، خود شناسی، خدا شناسی کا پیغام چھپا ہے، اس سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ بہت ہی بھلا لگتا ہے کہ جب محفل میں کسی کے دل پر گریہ زاری کی کیفیت ہوتی ہے، چون خدا خواہد کہ ماں یاری کند، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، چون خدا خواہد کہ ماں یاری کند، میل مارا جانب زاری کند، وہ میرا ملان، میرا رجحان زاری کی طرف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ سے تعلق کے قریب ہونے کی، جڑنے کی علامت ہے کہ رقیق القلبی پیدا ہوتی ہے، دلوں پر گداز کی کیفیت ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں ان ساعتوں میں یہ کیفیات بلا شبہ پوری محفل کی بخشش کی علامت قرار پا سکتی ہے۔ پوری مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت اور مدد آتی ہے، کیونکہ دلوں پر اثر ہوتا ہے۔
اکثر گفتگو ہوتی ہے کہ دلوں پر اثر ہوتا ہے، آنسو نکلتے ہیں، تو اللہ کو بہت پسند ہیں چو خدا خواہد کے ماں یاری کند، جب اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے دوستی کرے، میل مارا جانب زاری کند، وہ میرا ملان، میرا رجحان زاری عاجزی انکساری کی طرف کر دیتا ہے، اور جہاں جہاں عاجزی انکساری ہے اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ بہرحال کوئی نہ کوئی درجہ تو ضرور ان کے حصے میں، یہ عاجزی کی علامت کی بنیاد پر ہے، ورنہ نفس اور شیطان کی چالوں کے نتیجے میں جو تکبر اور غرور اور خود پسندی انانیت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ ماشاء اللہ اس زمانے میں وہ کشاں ہی کچھ لوگ رہ گئے ہیں جن میں عاجزی انکساری ہے، اور زیادہ تر میں کی مستی سے شرشار بظاہر شرشار، مگر عاقبت کی خرابیاں ان کے حصے میں ہیں۔ تو جو ان جھمیلوں سے بچے ہوئے ہیں، جن میں عاجزی ہے، انکساری ہے، خدا ترسی ہے، رحم ہے، درگزر ہے، عفو ہے، وہ اللہ کی مقرب ہونے کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ دفتر چہارم کی گزشتہ نشستوں میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مختلف طبقات، معاشرتی طبقات کو نمایاں کرنے، جس میں مچھلیوں کا واقعہ بھی تھا، اس سے پہلے باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر تھا۔ آج کی نشست میں یہ بات سامنے آئی کہ شعبان کا مہینہ باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کا مہینہ ہے۔ جناب آصف کامران چلفی صاحب نے ماہانہ جب ان کو ہم نے پابند کیا کہ یقینی طور پر ہر ہفتے اس بات کا ذکر ہو کہ اس شعبان میں، میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے حوالہ ہے کہ اس ماہ شعبان میں وہ کون سے نفوس قدسی ہیں جو لباس بشریت کے جھنجھٹوں سے نکل کر ان کی روحیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکی ہیں، ان کے اجسام بظاہر، ان کے جسم بظاہر مٹی میں ڈھکے ہوئے ہیں، ان کی روحوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی پرواز عرش تک، اپنے رب تک ہے۔ تو ان میں سے آج کی اس ماہ میں جناب باعزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی ہوا کہ آپ نے اس ماہ میں رحلت فرمائی، پھر میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ کا نام سنا، پھر آپ کے صاحبزادے ضیاء احمد فاروقی صاحب کا بھی نام سنا، جو اس ماہ میں شعبان میں جنہوں نے وصال کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ ہم تمامی نہ صرف یہ کہ وہ کتابوں میں جو درج ہے ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور سامعین مجلس کے مرحومین کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم کرے اور ہمارے مرحومین کو خدا اپنی بارگاہ میں خصوصی فضیلتوں سے بہرمند کرے۔ دفتر چہارم سے ایک نیا سلسلہ گفتگو کا آج کی نشست میں شروع ہو رہا ہے، اور یہ غالباً کئی نشستوں پر محیط ہوگا، غالباً شعبان کے اینڈ تک یہی موضوع رہے گا، اور انشاءاللہ ایک نئی جو فکر ہے وہ پیدا ہوگی۔ معاشرتی تقاضوں میں جو لوگ راہ خدا میں محنت کر رہے ہیں، جو بہت اول درجے پر ہیں، کچھ لوگ بعد میں شامل ہو رہے ہیں، وہ دوسرے درجے میں ہیں، اور کچھ لوگ بالکل اس راستے پر نہیں ہیں، وہ خسارے کا سودا، گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ ان تین طبقوں کو مختلف طرح سے اجاگر کیا جاتا ہے۔ آج کی نشست حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلائل و براہین، دلیل و برہان کی کمی نہیں ہے، مختلف زاویے ہمیں دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، ای محق قرآن و حال انبیاء چو محق مر خال برا گوید بیا، کہ اگر کسی بھی چیز کو چیک کرنا ہے، کسی بھی فکر کو چیک کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، معاشرتی اقدار میں جس میں ہم آج زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے فکر کا ایک خاص زاویہ ہے، تو مولانا ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اپنی طرز زندگی کو چیک کرنے کے لیے قرآن سے رجوع کرو۔ یہ محق قرآن و حال انبیاء، ہم چیک کریں کہ ہم کس زاویے میں ہیں، ہم پازیٹیو رخ پر ہیں، ہم نیگیٹو رخ پر ہیں، ہم درمیان میں ہیں، کہاں ہیں؟ تو اس کو چیک کرنے کے لیے مولانا پیمانہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن اور انبیاء کے احوال سے رجوع کرو، قرآن سے رجوع کرو۔ قرآن میں ہو غوتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ کرے تجھ کو عطا حدت کردار۔ تو علامہ اقبال کے جو شیخ ہیں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں ای مہا قرآن و حال انبیاء، کسوٹی اور
پیمانہ اور ترازو کیا ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا؟ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہی ایک ہفتہ بعد تربیتی نشست ہوتی ہے، اسی میں میسیجز ہیں، سمجھنے والے اس پہ غور کرتے ہیں، یقین طور پر احوال میں تبدیلی، حالات بدلتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو نشست ہے اس میں یہ ہے کہ مثنوی شریف میں مولانا فرماتے ہیں کہ اپنے قول و فعل کو اگر چیک کرنے کا کوئی پیمانہ ہے تو وہ قرآن اور انبیاء کے احوال ہیں۔ ای محک قرآن و حال انبیاء چو محک مر قلب را گوید بیو اخلاقل آرای سازد دونیم ہم چوزر باشدر آتش او سلیم، کہ اپنے معاملات کو قرآن اور انبیاء کی حیات مبارکہ، بات بہت تلخ بھی ہے اور سخت بھی ہے کہ کیونکہ ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں تو پورے قرآن سے ہم استفادہ نہیں کر رہے۔ جو سلیبس بنا کے ہمیں دے دیا گیا، ہر مکتب فکر کا زاویہ یہ ہے کہ جو سلیبس ان کے سسٹم نے ان کو بنا کر دیا، بس وہ ان کی زندگی اسی کے گرد گھوم رہی ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مکمل طور سے قرآن سے رجوع کریں، ہر معاملے میں قرآن سے رجوع کریں، صاحب قرآن سے رجوع کریں، انبیاء کی حیات مبارکہ سے رجوع کریں۔ معاذ اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اساطیر الاولین ہے، پہلے زمانے کے قصے ہیں؟ نہیں، پہلے زمانے کے قصے نہیں ہیں۔ قرآن جیسا عظیم معجزہ ایک وقت کے لیے نہیں ہے، ازل سے ابد تک کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ تو ہر واقعہ، انبیاء کے واقعات، اللہ کے مقربین کے واقعات، اور سب سے بڑھ کر صاحب قرآن کی حیات مبارکہ، وہ پیمانہ، ترازو اور وہ جو ایک پرکھنے کا ایک زاویہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ای محق قرآن و حال انبیاء چو محق مر قلب را گوید بیو اخلاگر اور یہ سوزد دونیم ہم چو زر باشد در آتش او سلیم، کہ اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ یہ بھی توفیقات میں اضافے کی دعا سے ہی ہوگا کہ اللہ ہمیں قرآن، صاحب قرآن اور قرآن میں چھپے ہوئے پیغامات، انبیاء کے حیات مبارکہ سے قریب تر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ورنہ جو 30 پاروں کا قرآن مجید پورا کا پورا ہمارے گھروں میں ہے اور ہم انتہائی محدود فکر کے ساتھ اس سے رجوع کرتے ہیں۔ اس کے لیے مولانا فرماتے ہیں کہ عقل سلیم کی دعا مانگو، اللہ غنی۔ اپنی دعاؤں میں روزانہ ہم دعا کریں اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، سچی عقل عطا فرما۔ اور سچی عقل کا مولانا فرماتے ہیں کہ عقل کا پیمانہ، اللہ عقل کا بھی خالق ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، تو اللہ عقل کا بھی خالق ہے، اور اللہ نے عقل کو جس انداز میں بنایا ہے وہ روح کی معاونت کرتی ہے۔ نفس جو ہے ابلیس کی معاونت کرتا ہے، اور عقل جو ہے پازیٹیویٹی کی علامت ہے، عقل سلیم پازیٹیویٹی کی علامت ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہماری جو عقلیں ہیں وہ صرف دنیا داری کے لیے ہیں، ہمارے گھروں کو بنانے کے لیے ہیں، ہمارے معاملات چلانے کے لیے ہیں، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں آسودگی بڑھانے کے لیے ہیں۔ یہ ظاہر داری ہے، جبکہ حقیقی معاملہ یہ ہے کہ روح جس کی معاون شکل عقل کے انداز میں جلوہ گر ہے اور عقل سلیم ہے، وہ عقل سلیم ہے، اور عقل سلیم کی دعا کرنی چاہیے۔ عقل سلیم وہ جوہر ہے، اللہ غنی، انتہا کی بات ہے، عقل سلیم وہ جوہر ہے۔ مولانا فرماتے ہیں پہلے یہ اشارہ ہمیں ملا کہ ہم انبیاء کے قرآن سے، انبیاء کے حالات سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کی زندگی کے حالات سے رجوع کرنا ہے، اور ہر معاملے میں رجوع کرنا ہے، ہر معاملے میں رجوع کرنا ہے۔ یہ پریکٹس جہاں سے شروع ہوگی یقین کریں کچھ وقت گزرے گا، منظرنامہ بدل جائے گا۔ ہم بہت محدود انداز میں معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اپنے شوق کی بنیاد پر، اپنی ترجیحات کی بنیاد پر، اپنی توقعات کی بنیاد پر ہم نے جو پیٹرن بنایا ہے وہ بہت چھوٹا اور بہت محدود ہے۔
عقل سلیم کے ساتھ جب ہم اللہ سے رجوع کریں اور اللہ کی کتاب اور انبیاء کی حیات مبارکہ پر ہم غور کریں تو یقینی طور پر جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مصداق۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ عقل جو ہے ایک ایسا جوہر ہے، پازیٹو فکر، مثبت سوچ ایک ایسا جوہر ہے کہ اگر عقل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو وہ سونے کی طرح سے چمکتا نظر آتا ہے۔ سونا ہے، اس کو اگر سونے کو آگ میں ڈال دیں تو سونے کی کثافت اور میل چھٹ جاتا ہے اور سونا مزید نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ چیک کرنا ہے کہ یہ سونا خالص ہے تو اس کو آگ میں ڈال دو۔ جیسے آگ میں ڈالتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے اگر اس میں کھوٹ ہے تو مزید سیاہ ہو جائے گا، اور اگر پیور ہے تو مزید چمک کر آ جائے گا۔ عقل کی مثال مولانا فرماتے ہیں، عقل اگر آ رہی ہے 100 دو نیم، عقل کو آرے سے 2 ٹکڑے بھی کر دو۔ عقل کو، عقل سلیم کو عقل اگر آ رہی ہے 100 دو نیم، ہم چوزر باشد در آتش او سلیم، اس کی مثال پھر ایسی ہوگی کہ وہ آگ میں بھی اگر ڈال دیا جائے تو سونا مزید نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ فکر کے زاویے کو مہمیز دینے کی علامت کا نام ہے۔ معلوم رحمت اللہ علیہ ہمیں وہ فکر عطا کرتے ہیں جو ہم نسل در نسل جینیٹک کوڈ کے مطابق، جینیاتی موروثی اثرات کے مطابق جو بہت ساری وہ باتیں جو اللہ کے ہاں، جس طرح خدا شناسی ضروری ہے، رسول شناسی ضروری ہے، قرآن شناسی ضروری ہے، اسی طرح گناہ شناسی بھی ضروری ہے۔ اور گناہ شناسی کی پہچان کے لیے کون سا پیمانہ بنایا؟ عقل سلیم گناہ شناسی کی روش کو ہمیں اجاگر کر کے دکھاتی ہے کہ یہ کون سی بات جو نسل در نسل ہمارے جینیٹک کوڈ میں ہے اور ہم اس کو ایز اٹ از اپنے بڑوں کی طرح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب عقل سلیم کسی کے حصے میں آتی ہے تو پھر وہ فیصلہ کرنے جیسا ہو جاتا ہے کہ یہاں سے یہ بات اب غلط رخ پر مڑ رہی ہے، اور جب بات غلط رخ پر مڑنے کا اندازہ ہو جائے گا جبھی تو اصلاح ہوگی۔ اور کیسے اصلاح ہوگی؟ اصلاح جبھی ہوگی جب ہمیں غلطیوں کا اندازہ ہوگا، ہمیں گناہ شناسی کے منزل پر ہم فائز ہوں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا گناہ ہے اور کیا ثواب ہے، کیا عقل ہے، کیا فہم ہے اور کیا وہم ہے۔ پوری زندگی وہم میں گزر رہی ہے، فہم کہاں ہے؟ جب وہم ہٹے گا تو فہم آئے گا، ورنہ وہم خود ساختہ خیالات اور خود ساختہ نظریات کی بنیاد پر زندگی گزارنے والوں کے لیے اس میں پیغام ہے کہ اپنے زندگی کو چیک کرنا ہے تو انبیاء کی حیات میں، آقا کی حیات مبارکہ میں اور قرآن سے رجوع کرو۔ قرآن تمہیں پیمانہ بتائے گا، ورنہ وہم کا معاملہ یہ ہے۔ اب آئیے پھر مولانا اس کو کتنا پختہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ عقل کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور فہم کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور وہم کی مثال فرعون کی ہے۔ اب آئیے، فہم کی مثال نبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی ہے، فہم کی منزل پر فائز ہیں، عقل کے کمال کی حدوں میں ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کہلاتے ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ یہ کیا؟ فہم، عقل کی انتہا فہم کی علامت ہے، جبکہ دوسری علامت کیا ہے؟ وہم کی علامت ہے۔ فرعون کی پوری زندگی کس میں گزری ہے؟ وہم میں گزری ہے۔ فرعون جیسی فکر رکھنے والوں کی پوری زندگیاں وہم میں گزر جاتی ہیں، ان میں فہم نہیں پیدا ہوتا۔ وہم مر فرعون عالم سودرا، عقل مر موسیٰ جو افروز را۔ وہم جو ہے وہ فرعون کی علامت ہے اور عقل جو ہے وہ موسیٰ کی علامت ہے۔ رفت موسیٰ بر طریق نیستی، گفت فرعونش بگو تو کھیستی۔ اب یہاں مولانا عجیب و غریب بات ہے، مثنوی مولوی مانوی ہست تو قرآن در زبان پہلوی، کہ فارسی میں قرآن ہے تو ہر صفحے پر قرآن کے دلائل ہیں،
हर सफ़े पर कुरान से रुजू करते। क्या इल्म का दर्जा मौलाना का है कि कोई सफ़ा ऐसा नहीं है जिसमें अम्बिया का, मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा था कि हमने एक छोटा सा सिलेबस बना लिया है और हम सब उसी में वहम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि हम पूरे कुरान से रुजू करें और कुरान में मरहूम लिखे हुए वाक़यात को उसी तनाजुर में समझने की कोशिश करें जो अल्लाह का मंशा है, जो अल्लाह की मर्जी है। वह फरमाते हैं वहम मर फिरऔन आलम सूदरा अक्ल मर मूसा ये जो अफरूदरा। अक्ल क्या करती है? तरक्की करती है। अक्ल तरक्की करती है और वहम जो है तनज़्ज़ुली की अलामत है। अक्ल की बुनियाद पर, पॉजिटिविटी की बुनियाद पर बाजू खोलकर उड़ने की कैफियत पैदा हो जाती है और वहन की बुनियाद पर हम सिमटते 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 बिल्कुल सिमट कर रह जाते हैं। हम एक खानदान के होकर रह जाते हैं, हम एक ही फैमिली के होकर रह जाते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि अम्बिया के फिक्र जो तमामी अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते नजर आते हैं, कहाँ मिलेगा इजाविया? अम्बिया क्या मिल रहा है? अम्बिया क्या मिल रहा है? इजाविया महदूदियत की अलामत अबू जहल और अबू लहब की है कि महदूद होकर वहीं तक रह गए। और फहम की अलामत यह है कि हबशा से एक हबशी नस्ल इंसान चलता है और चल चल कर आका साम की बारगाह में पहुंच जाता है। ये वसत की अलामत है। फारस से सलमान फारसी चलते हैं, मोहल्ले में, घर में, पड़ोस में रहने वाले नहीं पहचान रहे, और पहचान रहे हैं तो फारस से आकर सलमान फारसी पहचान रहे हैं और हबशा से आकर बिलाल हबशी पहचान रहे हैं और सुहेब रूमी रूम से आकर पहचान रहे हैं। ये फहम की अलामत है। और वहम क्या है कि मक्का मुकर्रमा की इस वादी में घुट कर रह गई वो शक्लें जो फिरऔनी फिक्र की अलामत थी, जो तकब्बुर के मारे हुए थे, जो खुद पसंद थे, जो अनानियत के मारे हुए थे। अपने मामलात को चलाने के लिए हर कानून को तोड़ना उनकी आम सी बात कहलाती थी। گفت من رفت موسی بر طریق نیستی گفت فرعونش بگو تو کیستی۔ بات کری تھی فہم اور وہم سے، فہم سے اور وہم سے۔ مولانا اس بات کو بالکل پختہ کر کے ہمیں اور ہمارے نوجوان ساتھیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا حق ہے، حقیقت کیا ہے۔ فرماتے ہیں رفت موسی بر طریق نیستی، موسی فنا کے راستے پر تھے، اپنی ساری خواہشات، اپنے سارے ارمان، اپنی شخصیت، اپنا کردار سب جو مٹا کر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے موسیٰ مصروف عمل ہے۔ رفت موسیٰ بر طریق نیستی گفت فرعونش بگو تو کیستی۔ جب فرعون کے ایک موقع پر موسیٰ کلیم اللہ کا سامنا ہوا، بات ہوئی، جب اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ جا کر تبلیغ کرو اور فرعون کو ڈراؤ، تو موسیٰ کلیم اللہ جب اس کے پاس پہنچے تو رفت موسیٰ بر طریق نیستی گفت فرعون بگو تو کیستی گفت من اکلم رسولم ذوالجلال۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ میں ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ عقل ہوں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ گفت من اکلم رسول ذوالجلال حجت اللہ اما اظہر زلال۔ گفت نے خاموش رہا کن گفتگو نسبت و نام قدیمت را بگو۔ بات ہوئی کہ میں اللہ کی جانب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ عقل ہوں اور اللہ کی حجت ہوں۔ ہر دور میں اللہ نے اتمام حجت کی ہے، حجت کو اتمام کیا ہے، بات کو مکمل کیا ہے۔ کس طرح سے؟ انبیاء کی تربیت اللہ کی جانب سے ہوئی اور وہ معاشرے کے اقدار اور معاشرے کی روش کے زمانے میں اتمام حجت خدا کی طرف سے بن کر آئے۔ ہر معاملے میں انبیاء کا طرز فکر، کیونکہ للہی طرز فکر ہے، اپنے نفی کے ساتھ ہے، تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب مخلوق سے رجوع کرتے ہیں تو اتمام حجت کہلاتے ہیں، اتمام حجت نظر آتی ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا نسبت ہے تمہاری؟ گفت نے خاموش
रहा कुन गुफ्तगू निस्बतो नाम खदीमत रब्बगू, कि तुम ये बातें अल्लाह की जलाल की अकल के साथ आया हूँ और इस्लाम में हुज्जत की, ऐसी बातें नहीं करो, अपने असल बताओ, तुम्हारी असल क्या। भाई बता तो रहे हो, कैसे बताएं भाई, हम बता तो रहे हैं कि अल्लाह ने भेजा है, उसके बरगजीदा हैं, जुल जलाल ने मुझे अक्ल की नेमत से बारामंद किया है, मगर वो सामने वाला नहीं मानता है। जब होता क्या है, जब अगराज की और अपने मफादात की ऐनक लगाते हैं तो फिर हक भी नजर नहीं आता है। गुफ्त मूसा निस्बतम अज खाकदाश नाम असलम करी कम तरी बंदगोश, कि मेरी बुनियाद असल पूछता है मुझसे, मेरा कदीम नाम पूछता है। मेरा कदीम नाम ये है कि मैं मिट्टी से पैदा हुआ हूँ। मैं, हर कामिल को पता होता है कि मेरी असास क्या है, जाहिल को पता नहीं होता, वो जाहिलदारी की बुनियाद पर कहीं से कहीं निकल जाता है। कामिलीन का मामला ये है, गुफ्त मूसा निस्बतम अज खाकदोश नाम असलम कम तरी बंदगोश, कि मेरा नाम ये है कि मैं कम तरीन बंदा हूँ। फजीलत कितनी और आजी कितनी, अल्लाह वली। अंबिया को जब पढ़ेंगे ना, जब गौर से तो अंदाजा होगा कि फजीलतें तो इतनी बुलंद और किरदार में इतनी आजी हो इनके सारी, जहाँ जहाँ आजी इनके सारी है, जहाँ जहाँ जारी है, वो अल्लाह को मकबूल है। बंद ज़ादा आम खुदा बंदे मजीद ज़ादा अज पुश्त जवारी, वो अजीज ने फरमाया कि मैं अल्लाह का खाक से पैदा हुआ और एक बंदा हूँ, और मेरी हैसियत का मामला ये है कि मैं अल्लाह का, अल्लाह मजीद फरमाया, बंदज़ादा खुदा बंदे मजीद का एक अदना सा बंदा हूँ। निस्बत असलम जो खौको आबो गिल, मेरी निस्बत खाक से, मिट्टी से, पानी से और बनी हुई है। आब गिल रादार जज्दा जान और दिल, इसी मिट्टी और पानी के वजूद को अल्लाह ने रूह जैसी नेमत से सरफराज किया। मर जाई जिसमें खाकी अज बखौक, मर जाए तो हम बखौक के अनसमौक, कि मेरी बुनियाद तो मिट्टी की है मगर मेरी परवाज जो है खुदाए जुल जलाल की बारगाह तक है। तारुफ पेश कर रहे हैं अपना। असलमा वो असल जुमला सरकशों, हस्त अज खाको वो आरा सद निशोन, ने मदद अज खौक मी गीरुन तनत, अज गुदोय खौक पेचीदो गर्दनत, हम तो वह में माँ वहम अस्पा तो खाक गर्दन तो वो नमाये जौन तो, बंदे ये फिरौन बंदा बंदे बंदगोश के अजू फर्रो जदो अव्वल जिस्म जोश, बंदे ये बागी व थोगी ए जुलूम जी वतन बिगरीख्ता अस्फेल शोम। ये गुफ्तगू हो रही है मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह की और फिरऔन की। मूसा कलीमुल्लाह अपना तारुफ पेश कर रहे हैं कि मैं खाकदान से, खाक से बना हुआ, खाक और पानी से बना हुआ अल्लाह का बंदा हूँ, मगर मेरी परवाज़ जो है अपने शाह तक है, और मेरी ज़िंदगी का मामला ये है कि मैं उसकी रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारता हूँ। फिरौन ने कहा कि तू जो कह रहा है, बात तो हमारा है, तू जो कह रहा है वो सब गलत है। असल बात ये है कि तू मेरा बंदा है, मैंने तुझे परवरिश दी है, मेरे घर में तू पला है और तू एहसान फरा। ये जाहिरदारी की बात होती है। जब अल्लाह फहम देता है तो चीज़ों की, अल्लाहुम्मा अरीनल हक़ाइक़िल अशियाई कमा हिया, अल्लाह मुझे चीज़ों की हकीकत दिखा। जो लोग इस वजीफे के आदी होते हैं, खुदा उन्हें चीज़ों की हकीकत दिखाता है, और अम्बिया और अहलुल्लाह को अल्लाह वो नज़र देता है जो चीज़ों की हकीकत को देखने जैसे हो जाते हैं, वरना ज़ाहिरदार वहम का मारा ज़ाहिर को देखता है। मतलब अपना तारुफ पेश कर रहे हैं मूसा कलीमुल्लाह, और अपनी आज़ी व इंकिसारी दिखा रहे हैं, और साथ साथ अल्लाह की जानिब से अता करता फजीलतों का जिक्र कर रहे हैं, मगर वो बदबख्त नहीं मान रहा है ना। मैंने तुझे पाला, तेरी परवरिश जो हुई, तेरा वजूद बना, वो मेरे घर में रहकर बना, तू मेरा बंदा है। क्या करते हैं, तू मेरा बंदा, मेरे घर में रह के बड़ा हुआ बंदा। ये फिरऔन बंदा बंदगोश के अजू फर्रो दस अव्वल जिस्म जा, कि तेरा जिस्म और तेरी जान मेरे घर में परवरिश की वजह से बनी है। बंदे ये बागी व थोगी ए जुलूम जी वतन बिगरीख्ता अस्फेल शोम,
خونی و غداری و حق ناشناس، ہم بری اوصاف خود میں کن خیاس۔ فرعون اس بات کو نہیں مان رہا ہے جیسے عمومی طور پر ظاہر دار اللہ کے پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، جہاں فرعون کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سمبل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ اس کی ظاہری نظر یہ کہہ رہی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ، جیسے ہم سب پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں ماضی میں، وقت آئے گا تو پھر اس کو دیکھیں گے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے لیے اس زمین میں محفوظ ترین جگہ جو تھی وہ فرعون کا گھر تھا۔ اب فرعون کے گھر میں رہے، گفتگو میں بارہا ہی بات آئی ہے، تو پلے بڑے تو فرعون کا خیال یہ ہے کہ یہ جسم و جام میرے گھر میں رہنے کی وجہ سے بنا ہے، ظاہر داری کی علامت ہے، جبکہ وہ تعارف پیش کر رہے ہیں کہ میں تو اس کا بندہ ہوں۔ فہم کی بنیاد پر اپنے نسبت اللہ سے جوڑتے ہیں لوگ، اور وہم کی بنیاد پر اپنی کارگزاریوں پر فخر کرتے ہیں لوگ۔ یہ ہے فرق فہم اور وہم کا۔ کہنے لگا بندے باغی و توغی اے ظلم، باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے کہ تم باغی ہو، تم طاغی ہو، تم نے ظلم کیا ہے۔ واقعہ سورہ قصص میں اس طرح سے ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے گھر میں رہ کر بڑے ہوئے، تو معاشرے میں آپ کو شہزادہ کہا جاتا تھا۔ سورہ قصص اور سورہ شعراء کا مضمون ہے یہ۔ میرے نوجوان ساتھیوں سے ضرور کہوں گا کہ یہاں رہتے ہیں تو یہاں بیٹھ کر بھی دیکھیں کہ ان مضامین کو نئے سرے سے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ قصص اور سورہ شعراء میں یہ مضامین قرآن میں درج ہیں، اللہ کی طرف سے پورا کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ تو ہوا یہ کہ شہزادے مشہور تھے، اور جو فرعون کی جو قوم تھی وہ قبطی کہلاتی تھی، اور بنی اسرائیل کے جو کردار تھے وہ سبتی کہلاتے تھے۔ سبتی اور قبطی، فرعون کے لوگ قبطی کہلاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دوپہر کا وقت تھا، سورہ قصص قرآن کی قصص کی یہ کی شرح ہے، مرحوم جو فرما رہے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا تو ایک فرعون کا جو باورچی تھا اسے لکڑیوں کی ضرورت پیش آئی باورچی خانہ چلانے کے لیے، تو وہ ایک سبتی یعنی کہ آل یعقوب کی قوم کی ایک شخص کو زبردستی لکڑی کا گھٹا اٹھا کر محل تک پہنچانے کی وہ ضد کر رہا تھا۔ کون؟ فرعون کا باورچی۔ ایسے میں شہزادے صاحب موسیٰ کلیم اللہ وہاں پہنچے اور آ کے اپنے، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ آل یعقوب سے ہیں، تو اس سبتی کی یعنی کہ اس بندے کی مدد کرنے لگے، اور اس باورچی جو کہ قبطی تھا، فرعون کا ملازم اور اس کا رازدار بھی تھا وہ باورچی جو تھا، اس سے انہوں نے بات کی۔ جب بات کی تو دیکھا شہزادہ صاحب اس معاملے میں آپ نہ بولیں، یہ محل کے معاملات ہیں جو میں دیکھتا ہوں، آپ اس میں دخل نہ دیں۔ جب اس نے کہا ایسا تو اور جب بحث بڑھی تو وہ جو بنی اسرائیل کی شخصیت تھی جو سبتی تھا، اس نے دیکھا کہ شہزادہ صاحب آ گئے ہیں، ہم کو معلوم تھا کہ یہ ہم میں سے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں اور میری مدد کریں گے، تو تھوڑا شیر ہو گیا۔ جب بات آگے بڑھی تو ایک مکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس باورچی کو مارا، جس کے نتیجے میں وہ اسی وقت گر کر ہلاک ہو گیا۔ یہاں فرعون کہہ رہا ہے کہ تم گھر میں ہمارے پلے، ہمارے کھانے سے روٹی سے تمہاری جان بنی، اور تم نے ہمارا بندہ مارا، تم باغی ہو، تم جو ہے حکومت کے غدار ہو، یہ ساری باتیں وہ کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے بندے باغی و توغی اے ظلم دی وطن بگریختہ از فعل شم، تم اپنے فعل پہ۔ اس کے بعد ہوا کیا، جب وہ بندہ ہلاک ہو گیا تو موسیٰ کلیم اللہ کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ ایک بندہ مارا گیا، تو آپ وہاں سے نکل کر مدائن کی جانب چلے گئے۔ وہ واقعات الگ ہیں، اور مدائن میں گئے اور شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ کی بچی سے آپ کا نکاح، وہ طویل داستان تو دوسری طرف جائے گی، میں اپنے آج کے مضمون میں رہتا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ بندہ یہ باغی و توغی اے ظلم زی وطن بگریختہ از فعل شم، خونی و غداری و حق ناشناس۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے تم خونی ہو، تم غدار ہو۔ جب پلٹ کر آئے تو پھر یہ بات ہو رہی ہے فرعون کی اور موسیٰ کلیم اللہ کی۔
تو پلٹ کر آئے جب وہاں سے مدائن سے، تو پھر یہ بات مکالمہ ہو رہا ہے، اور یہاں خونیوں غداریوں اپنا شناس ہم بنی اوصاف خود نیکن خیال، کہ تم نے میرے گھر میں روٹی کھائے، تم بڑے جوان ہو گئے، تم نے ہمارا بندہ مار دیا، تم قاتل ہو، پھر تم وطن سے بے وطن ہو کر گھومتے رہے. یہ ساری باتیں فرعون موسیٰ کلیم اللہ سے کر رہا ہے. در غریبی خور در درویش و قل کے ندانستی سپاس و ماں و حق. اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم مجھے اب بے عزت کر رہے ہو، میرے ساتھ سختی کر رہے ہو، میرے ساتھ مکالمہ کر رہے ہو، جبکہ تم باغی ہو، تم قاتل ہو. یہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ کا جواب ہے، بہت زبردست جواب. من سگے کشتیں تو مرسل زادگاں، میں نے کتے کو مارا اور تو نے نبی زادوں کو ہلاک کیا. یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ فرعون لڑکوں کو قتل کرتا جاتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑتا جاتا تھا. قرآن کا موضوع ہے. وہاں فرماتے ہیں من سگے، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہاں مطلب شریف کے اشعار ہیں. من سگے کشتیم تو مرسل زادگاں، 100,000 طفل بے جرم و زیاں، کشتہ یہ خون و شاہ در گردنت تاچ اویت بر تو زی خونے خدا، کشتہ یہ ذریت یعقوب را بر امید قتل من مطلوب را. کہ میں نے تو ایک کتے کو، ایک کافر کو، اللہ کے باغی کو مارا، تو مجھے اس پہ الزام دے رہا ہے، جبکہ تو نے تو ہزاروں اللہ کے نبی کے بیٹوں کو قتل کر دیا. یقتلون ابناءکم، تو نے کیا، فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے بے شمار بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروا دیا. کس کی تلاش میں؟ موسیٰ کی تلاش میں. فرما رہے ہیں کچھ یہ ذریت یعقوب را بر امید قتل من مطلوب را، تیرا مطلوب تھا، مجھے قتل کرنا تھا، اور تو نے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا. اب الٹا تو مجھ پر الزام لگا رہا ہے کہ میں نے مارا. میں نے کتے کو مارا، میں نے ایک بہت اچھی بات آ رہی ہے. موسیٰ کلیم اللہ کے ہاتھوں سے وہ ایک کافر ہلاک ہوا، جبکہ یہ مقتدی کا مقام و مرتبہ ہے. دوستوں، امام کا مقام کیا ہے؟ ابھی دیکھیں نا، ہمارے ہر نشست میں مثنوی شریف میں وہ سبق شامل نہ ہو پھر بھی شامل ہو جاتا ہے. اس لیے ہو جاتا ہے کہ فضیلتوں کو نمایاں کرنا واجب ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم حق کو بیان کرنے کے حوالے سے جہاں جہاں موقع ملے ضرور بیان کریں. مقتدی کا معاملہ یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ قتل ہوا ان کے ہاتھوں سے. اور یہاں معاملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ایک موقع پہ اور حضرت ابراہیم خلیل حق نے سوال کیا ہے، اللہ تو مارتا اور جلاتا کیسے ہے؟ تو اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم یہ معلومات کے لیے پوچھ رہے ہو، ورنہ سختی کا معاملہ بھی ہو سکتا تھا کہ کیسا مارتا ہوں، کیسے جلاتا ہوں. پھر وہ 4 پرندے پالو، آگے مضمون آئے گا، ان کو پھر ہلاک کرو، ان کو ذبح کرو اور پھر بکھیر دو، پھر ہم دکھائیں گے کہ ہم کیسے مارتے اور جلاتے ہیں. دوسری جانب غزوہ بدر کا موقع ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آج یہ چند نفوس کام آ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. دیگر انبیاء ما سابق، اور جسے میں اگر مقتدی کہوں، مقتدی انبیاء، تو بجا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے امامت میں نماز شب اسریٰ میں ادا کرنے والے انبیاء کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ رہا اور آقا کے ساتھ کیا معاملات اللہ کے رہے، یہ توجہ طلب ہیں. اس سے پہلے بھی ایک اور نبی حضرت عزیر علیہ السلام نے صرف ایک موقع پر وقت نظر کی فوجوں نے جب قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. اسی لمحے آپ پر موت واقع، سورہ بقرہ کا مضمون، موت واقع ہو گئی اور آپ 100 سال تک سوتے رہے. ایک نبی کے صرف سوچنے سے یہ کیفیت ہو گئی، دوسرے نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا وہ کیفیت ہو گئی. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یہ اس وقت پھر کیا ہوا کہ اللہ کی جانب سے اپنے حبیب اور آپ کے امت پر یہ احسان کیا گیا کہ تا قیام قیامت تک کے لیے مثال اس طرح کی بنائی گئی کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو رحمت سے پھر قتل نہیں ہوتا، رحمت سے پھر قتل کا امکان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جب غزوہ بدر کے موقع پر میرے آقا نے کچھ ریت کنکریاں، ریت جو ہے کفار کی طرف پھینکی، تو اس پھینکنے کو اللہ نے قرآن میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ یہ پھینکنا آپ کا پھینکنا نہیں ہے، اللہ نے پھینکا، ان کو اللہ نے مارا، کیونکہ شان رحیمی کے خلاف بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچے۔ آقا کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اور آپ کے فکر سے کبھی انسانیت کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقام و مرتبے کی کیفیت کا نام ہے۔ مان سکے کچھ ٹیم تو مرسل زادگاں، میں نے کتے کو مارا اور تو نے مرسل زاد یعقوب، کچھ تا یہ ذریت یعقوب را بر امید قتل من مطلوب را، کہ ذریت یعقوب کی ذریت کو بے طریق تو نے قتل کیا اس امید پر کہ تو مجھے حاصل کرے اور مجھے معاذ اللہ مجھے قتل کرے۔ گفت ایہاں را بہل بے ہی جو شک ای بود حق بند و نانو نمک، تو وہاں پہ فرعون جو ہے نا رونے لگا، کہنے لگے تم مجھے اتنا بے عزت کر رہے ہو، میرے گھر میں رہے، میرا مال کھایا اور میں نے تمہیں بڑا کیا، اب تم مجھے اتنی بے عزت کر، باتیں ساری حقیقت برحق ہیں، ساری باتیں حق ہیں۔ اللہ کی پہچان نبی کی ذات کے علاوہ کون کرا سکتا ہے؟ کس میں اتنی طاقت ہے؟ اور یہ جب حق بیان کیا گیا تو وہ رونے لگا کہ تم میری احسان فراموشی کر رہے ہو، میں نے پال پوس کے بڑا کیا۔ اللہ غنی، اللہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان ہے، زخم کی کہ رانمی تویت کشید، تم یہ کانٹے کا زخم برداشت نہیں کر پا رہے، حق بیان کر رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں کانٹا ہے، تم اس کی حقانیت کو نہیں مان رہے ہو، محشر میں جب تلواروں سے تمہیں کاٹا جائے گا پھر تم کیا کرو گے؟ فرماتے ہیں زخم کی کہ رونمی تھونی کشید، زخم مورے رات چو خواہی چشید، تم یہ میری حق کی بات کو اب یہ تم اس پہ رونا گانا کر رہے ہو، تو جب محشر میں پہنچو گے وہاں تم پر سختی ہوگی بڑے انداز کی، تو کیا کرو گے؟ ظاہراً کارے تو ویرا می کنم لیک خارے را گلستان می کنم۔ اللہ غنی، میں سخت باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں حقیقت دکھا دوں اور تمہارے سر پہ جو غرور اور تکبر کا تاج سجا ہے اسے تمہیں گلو خلاصی دلا دوں۔ یہ ٹوٹ پھوٹ دراصل تمہارے لیے ضروری ہے، تم اپنے کبر سے، تکبر سے، خود پسندی سے، انانیت سے نکل جاؤ گے جب میں حق بیان کروں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کا اصول یہ بنایا گیا، ہر چیز کا اصول یہ بنایا گیا، مولانا فرماتے ہیں ان کے پاس کیا کمی ہے دلیل و برہان کی، فرماتے ہیں کہ پہلے نا پہلے بظاہر بگاڑ ہوتا ہے، اس بگاڑ کے بعد سدھار ہوتا ہے۔ زمین ایک بندہ کھود رہا تھا، ایک دوسرا وہاں سے گزر کے خواہ مخواہ میں تو زمین کو کھود رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ جاؤ اپنا کام کرو، میں زمین کو کھود کر کھیتی باڑی کروں گا، اس سے فصل پیدا کروں گا۔ بظاہر بگاڑ ہے مگر سدھار ہے۔ درزی کے پاس کپڑا لے کر جاؤ تو کینچی سے سارا کا سارا کاٹ دیتا ہے، پہلے وہ کاٹتا ہے تو پھر وہ سیتا ہے۔ عمارتیں پرانی جب خریدی جاتی ہیں تو ان کو گرا دیا جاتا ہے، اس پہ نئی تعمیر کی جاتی ہے۔ ہر جگہ جہاں تعمیر مقصود ہے وہاں بظاہر تخریب نظر آتی ہے، وہ تخریب نہیں ہوتی ہے۔ وہ تعمیر تمہارے جسم میں جب زہریلا مادہ بڑھ جاتا ہے تو تمہیں کڑوا حلیلہ ہڑ کھلائی جاتی ہے، وہ کڑوا پن تمہارے لیے شفا کا موجب قرار پاتا ہے۔ ہر وہ بات، ہر وہ جگہ جہاں بظاہر خرابی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل اس کو اس کی حقیقت دکھانا بظاہر خرابی ہے، اس خرابی کے پیچھے اچھائی چھپی ہوئی ہے، فضیلت چھپی ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کافروں کو جواب دینا اور اس کی اتخاذہ کردنا نانو نمک کے زشتو دور کہانم ای سمک، گر پذیری پند موسیٰ وارہی آج چنی شش بدنا منتہی، تا دمے دمے ای بشکند مور من از دہورا بر کند، کہ میں تو سخت باتیں تجھ سے کر رہا ہوں، تیرا تکبر از دہے کی طرح سے بڑھ گیا تھا۔
تیرا تکبر، تیرا غرور۔ فرعون کرتا کیا تھا کہ دریائے نیل میں ابھی بھی بہت بڑے سائز کے موتی پیدا ہوتے ہیں، دریا نیل میں بہت بڑے بڑے سائز کے موتی ابھی بھی پیدا ہوتے، اس زمانے میں بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے۔ ان موتیوں کا حال فرعون کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی داڑھی کی ان ریشوں میں موتی پلے ہوئے ہوتے تھے، یعنی کہ اس کی پوری داڑھی جو ہے موتیوں، مصر کی دریائے نیل کی موتیوں سے مزین، اس کے ریش سارے موتی پلے ہوئے ہوتے تھے۔ بڑی شان و شوکت سے سجدے کرواتا تھا۔ جب فرعون نکلتا تھا نا گھر سے، تو بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ فرعون کو دیکھ سکیں، دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، کہ وہ سب کو حکم تھا کہ جیسے کیا کہیں، بس پروٹوکول فی زمانہ بھی بہت پروٹوکول ہو رہا ہے نا۔ فرعون کے زمانے میں پروٹوکول ایسا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل یا آل یعقوب کو اس بات کی اجازت بھی نہیں تھی کہ وہ فرعون کو دیکھ سکیں، تو جیسے وہ نکلتا تھا اپنی سواری کے ساتھ تو سب کو حکم تھا کہ وہ سجدے میں گر جائیں، سجدے میں گر جائیں، تعظیم بھی کروانا مقصد ہوتا تھا، اور دوسری طرف پروٹوکول اور سیفٹی کے کبھی کوئی حملہ نہ کر دے، کچھ نہ ہو۔ تو یہ ایک طرف تو تکبر کا عالم یہ ہے، اور دوسری طرف خوف کا عالم یہ وہ ہوتا تھا۔ فرعون جب نکلتا تھا تو اس طرح کی شان و شوکت سے، جس کے نتیجے میں یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زبان اثر سے خدا کہلوا رہا ہے، معلوم فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تیرا تکبر اژدہے کی طرح سے ہو گیا تھا، اسی لیے میں عصا لے کر آیا ہوں جو اژدہا بن جاتا ہے۔ تیرے مقابلے میں عصا لے کر آیا، تیرا تکبر اژدہے کی طرح سے ہو گیا تھا، خدا نے مجھے عصے کے ساتھ خطر بسیار در راہ این ہوشیار شو، اس راستے میں، حق کے راستے میں بے شمار خطرات ہوتے ہیں۔ خطر بسیار در راہ این ہوشیار شو کہ موسیٰ بے عصا در وادی ایمن نمی آید۔ یہاں کے راہ دین کے راستے کے خطرات کا عالم یہ ہے کہ موسیٰ کو بھی، کسی عارف نے کہا کہ موسیٰ کو بھی اللہ نے عصے کے ساتھ دنیا میں، یہ وہ عصا ہے جو فرعون کے اژدہے کو نابود کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ تو مضامین آگے بہت زبردست انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نے کہا کہ تو نے جب یہ تھک گیا بالکل، جب ہوتا کیا دوستو، پہلے لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ نہیں کر پاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بہتان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ الزام لگاتے ہیں ہر دور میں، کیونکہ ایسے قوانین ہیں جو خدا کے قوانین جو ہیں حضرت یا قرآن اور مصنوی شریف میں، کہ پہلے لوگ راہ حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے۔ جب وہ جو بندہ حق ہوتا ہے وہ جڑا رہتا ہے اپنے مرکز سے، تو پھر کیا کرتے ہیں وہ دوسری پارٹی والے؟ اس پر بہتان ترازی کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ پر بھی وہ جو ہے بہتان ترازی کر رہا ہے فرعون کہ تم نے ایک بندے کو قتل کر دیا، جبکہ اس کی دلیل کے طور پہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی صفائی بہترین انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ جب بہترین انداز میں صفائی پیش کی گئی تو اب اس نے کیا کیا؟ بہتان ترازی کا سلسلہ، ہر کرا افعال دام و دو بوت بر کریمانش گمان بد بوت، چو گر تو باشی تنگ دل او از ملهما، تنگ بینی جو دنیا را ہما، وی بسا کس رفت تا ہندو ہری، او ندیدت جز مگر بی او شری۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ایسی ظاہرداری اور ایسی بہتان ترازی کے بعد، ظاہرداری کے بعد کوئی خوبی نظر نہیں آتی، کوئی کمال نظر نہیں آتا، اور پھر کیا بہتان ترازیوں اور عیب جوئیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ حق کی جانب سے یہ پانشمنٹ ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے، فرعون صفت لوگوں کے لیے، فرعونی فکر کے لوگوں کے لیے، کہ خدا ان کے پردے ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ دیکھنے کی صلاحیت، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھتے نہیں، کان ہوتے ہیں سنتے نہیں، زبان ہوتی ہے حق بولتے نہیں، قدم ہوتے ہیں حق پہ چلتے نہیں، پھر یہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو اس کی مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر خوبی نظر نہیں آتی۔ اگر بہت کوئی پہلے
न्यूट्रल हो जाए, जानिबदारी से निकल जाए, और निकल कर बिल्कुल न्यूट्रल होकर अगर लोगों की खामियां और लोगों की अच्छाइयां देखना शुरू करे तो बसा औकात अच्छाइयां ज़्यादा ही होती हैं, मगर क्योंकि वो जो बुग़्ज़ व अनाद और हसद का पहलू होता है वो खूबियां देखने नहीं देता, और फिर मंजरनामा क्या बनता है। वहाँ फरमाते हैं कि इस ज़ाहिरदारी की वजह से गाँव दर बगदाद और यदना गहाँ बेगजरत ओ जी सराता आ सरा, फरमाते हैं कि बगदाद में बैल दाखिल हुआ और वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक भाग कर दौड़ कर गुजर गया, ना उसको बगदाद की रोशनी नजर आई, ना बगदाद की तामीरात नजर आई, ना बगदाद के लोगों के रहन सहन और खुशहाली नजर आई। किसको? किसको? बैल को। ना बगदाद की रोशनी नजर आई, कुछ नजर नहीं आया। किस वजह से? मिसाल को यहाँ पूरा कर रहे हैं कि जाहिरदारी की वजह से फिर सलाहियतें और खूबियां नजर नहीं आती। तो यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि बैल बगदाद में दाखिल हुआ। बगदाद सिंबलाइज किया गया बहुत ज्यादा सिविलाइजेशन के मय्यार के लिए। सिविलाइजेशन, इंसानी अक़दार की इंतहा बगदाद में मुसलमानों के जमाने में थी। जैसे आज हम देखते हैं ना कि अस्पताल ये जो अलग अलग आई डॉक्टर अलग है, और नर्स का डॉक्टर अलग है, और कल्ब का डॉक्टर अलग है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का डॉक्टर अलग है, और किडनी का डॉक्टर, देखते हैं माहिर बैठे हैं। उस जमाने में बगदाद में वो मुस्तशफा थे जो अलग अलग एक्सपर्ट बैठते थे। तबीब ऐसे उस जमाने में थे बगदाद में। मुसलमानों के उरूज का जमाना है और वहाँ बगदाद में तरक्की है, मगर जब बैल दाखिल होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़कर चला जाता है, उसे खरबूजे के छिलके के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। कैसी कैसी अजीब व गरीब मिसाल है जो मौलाना देते हैं। फरमाते हैं गाँव दर बगदाद गहाँ बेगजरत वो ई जी सराता आ सरा, यहाँ से वहाँ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो दौड़ कर चला गया। बैल मुझे खरबूजे के छिलके के अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आया। इसका मतलब है जो जाहिरी आंख बैल जिस तरह इस्तेमाल करता है, दुनियादार भी उसी जाहिरी आंख से चीजों के जाहिर को देखते हैं, चीजों के बातिन को देखना उनकी बस की बात नहीं होती है। पूरी जिंदगी बैल की तरह गुजार देते हैं। इंसान अल्लाह ने तो अशरफुल मखलूकात बनाया, मगर फिक्र की तनाजुली फिक्र की परवाज की कमी की वजह से फिर वो परवाज उनकी बुलंद ना हो सकी, और वो बैल के अंदाज में आते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, खाते पीते हैं, औलाद पैदा करते हैं और चले जाते हैं। नस्ल दर नस्ल यही मामला चल रहा है। कौन इस ब्रेक को, इस जमूद को तोड़े? कौन इंसानों को उसका आपा दिखाए? कौन उन्हें ये बताए कि उनके वजूद में अम्र रब्बी छुपा हुआ है? कौन उन्हें बताए कि तुम्हारी परवाज़ फरिश्तों से भी ज्यादा तेज है? कौन उसे बताए कि तुम मौजूद मलाइक हो? एक छोटे से सिलेबस के साथ जिंदगी गुजारने वालों, कहाँ जाकर इख्तिताम होगा? और खुदा का मामला ये है कि वो अल्लाह समद इसीलिए है कि खुदा बेनियाज है। खुदा तुमसे तहरीक चाहता है, खुदा तुमसे अमलियत पसंदी चाहता है। खुदा का तकाजा ये है कि तुम्हें हमने अशरफ बनाया है तो अशरफ होकर दिखाओ। हमने तमाम तर एसेसरीज के साथ जो अंबिया को दी तुम्हें भी दे दी, और तुम ऐसे जमूद का शिकार होकर रह गए। बहुत सख्त बात है। फी ज़माना हमारा माशरा भी अगर हम गौर से देखें तो हमारे यहाँ क्या माज़अल्लाह खाकम बदहान मेरे मुंह में खाक हो कि क्या बैलों वाली जिंदगी नहीं है? बैल पैदा होता है, जवान होता है, मीटिंग करता है, बच्चे पैदा करता है, उसको अपने खाने की जगह का पता है, उसको अपने सोने की जगह का पता है, कुछ भी नहीं पता। तो हमारे मामला माज़अल्लाह के ऐसे तो नहीं हो गए कि हम बहुत छोटे दायरे फिक्र में मुक़य्यद क़ैद होकर रह गए हैं। हमें बुलंद परवाज़ी का शऊर भी हमसे चला गया है। उसने कहा कि तुम जादूगर हो। फ़िरौन ने कहा मूसा कलीमुल्लाह से, बोतान तराजी कर रहा है, तुम जादूगर हो, हम अच्छे खासे एक रह रहे थे, तुमने हमें बांट दिया। मौम फरमाते हैं अज़रोया कुरान ये बात है कि अंबिया जादूगर कभी भी नहीं हो सकते। अंबिया अल्लाह के मुक़र्रबीन, अल्लाह के दोस्त, जाहिर नज़र वाला उसे जादू कहता है।
وہ جادو نہیں ہے۔ ایک موقع پر بات یاد آ رہی ہے، جب شب معراج کا واقعہ گزر گیا اور ابو جہل، جیسے ابھی نشست میں بات بھی آصف صاحب کر رہے تھے کہ ابو جہل نے کوشش کی تھی کہ اللہ کے نبی کے دوست کو آپ سے متنفر کر دے، معاذ اللہ۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد سر راہ ابو جہل جو ہیں وہ راستے سے کچھ کنکریاں اٹھا لی، اپنے ہاتھ پہ پکڑ لی، تو راستے میں میرے ساتھ ساتھ ملاقات ہوئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم آسمانوں کی خبر دیتے ہو کہ میں ویسا کیا تھا، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، تم بتا سکتے ہو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائے؟ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، میں بتاؤں، یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائے تجھے کہ کیا معاملہ ہے؟ تو ہاں یہ دوسرا آئیڈیا اچھا ہے، دوسری بات اچھی ہے۔ جیسی اس کے منہ سے نکلا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھنا، لا الہ گفت الا اللہ، لا الہ، ان کنکریوں سے، اس کی ابو جہل کا ہاتھ ہے، کنکریاں اس کی اپنی اٹھائی ہوئی ہیں، کوئی اور ڈیوائس نہیں ہے، کسی طرح شانتی کوئی وہ نہیں ہے، یہ فکشن نہیں ہے، کنکریاں اس نے خود اٹھائیں، ہاتھ اس کا اپنا ہے، سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے، پہچانتا نہیں ہے، اللہ ولی اللہ، پہچانتا نہیں ہے، سوال کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں چیز ہوتا ہے؟ جیسے اس نے کہا کہ ہاں یہ دوسرا آئیڈیا اچھا ہے، لا الہ گفت الا اللہ کو، اسی لمحے کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع، لا الہ گفت الا اللہ گفت، مانیے احمد رسول اللہ کہ رسول اللہ نبی ہیں، احمد نبی ہیں، رسول اللہ ہیں، یہ پیغام کنکر جیسی اس نے سن لیا۔ تو دیکھیں کتنی چیزیں آ کے مل رہی، کوئی فکشن نہیں ہے، حقیقت ہے، معجزہ ہے اللہ کے نبی کا۔ کنکریاں سائلنٹ ہے بظاہر، مگر نبی کو پہچانتی ہیں، بظاہر وہ سائلنٹ ہیں، مگر جب مقابل نبی آ گئے تو کنکریاں نبی کو پہچانتی ہیں، کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ تو اس نے اپنے ہاتھ سے اٹھائی ہوئی کنکریوں کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے جب سوال کیا اور کنکریوں سے جواب آیا لا الہ، تو وہ اس نے کہا کہ ان کا جادو تو ہر چیز پر چلتا ہے، یہ کہہ کر وہ کنکریاں زمین پر پٹک کر جو ہے ابو جہل آگے چلا گیا۔ یہ لوگ بہتان درازی کرتے ہیں، کمالات کو، انبیاء اور اہل اللہ کے کمالات کو نہیں مانتے، بلکہ معاذ اللہ انہیں جادوگر کہتے ہیں۔ یہ بہتان ترازی، یہ وہ بہتان ترازی ہے جس کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے ان پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہر دور کے فرعون فکر کے تابع زندگی گزارنے والوں پر خدا کی فضیلتوں کے دروازے ہمیشہ ہمیش کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ خدا کی سنت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ متکبروں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ کا یہ فرمان ہے۔ اور فرعون فکر جو ہے ظاہر داری کی بنیاد پر موسیٰ کلیم اللہ کلیم حق کو نہیں پہچان رہا ہے، بہتان ترازی کر رہا ہے، الزامات لگا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جادوگر نہیں ہوں، میں خدا کی عطا کردہ فہم کے ساتھ لباس بشریت میں آیا ہوں، اور میرا مقصد اللہ کے احکامات کو پر عمل کرانا، یہ میرا مشن ہے۔ اسی حوالے سے میں تجھے پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ تو اپنے ازدہی جیسے وجود کو میرے عصے کے تابع کر دے، تاکہ خدا کی فضیلتیں تیرے شامل حال ہو جائیں۔ بات جو ہے وہ یہی ہے کہ وما توفیقی الا باللہ کی بات ہے، وما توفیقی الا باللہ کی بات ہے۔ اللہ کی توفیق کی بنیاد پر ہی یہ معاملات ہو سکتے ہیں، اور اگر اللہ توفیقات کو مختصر کر دے، اللہ توفیقات کو چھین لے، تو پھر کس کی جرت ہے کہ اس بند تالے کو کھول سکے؟ آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ فہم اور وہم کے فرق کو سمجھ لیا جائے۔
वहम जो है अंबिया का तरीक़ा है, वहम जो है नेगेटिविटी की अलामत है। इब्लीस लईन भी वहम का शिकार हो गया। शुरुआत कहाँ से हो रही है? वहम की शुरुआत कहाँ से हो रही है? वहम की शुरुआत इब्लीस लईन से हो रही है। वो कह रहा है मैं आग का बना हुआ हूँ। उसके ख्याल में उसका वहम ये कह रहा है कि मैं तो पेंडियर हूँ, खुदा के सामने सड़ाक फड़ाक बातें कर रहा है, मैं आग से बना हुआ हूँ, मैं अफजल हूँ, वो मिट्टी का बनाया हुआ है। वो खुदा की तख्लीक पर अपने वहम की वजह से बदगुमानी कर हमेशा के लिए रांदे दरगाह हो गया। और जिसने भी अपने उरूज के दौर में वहम का शिकार जो हो गया, फिर वो फहम से दूर हो गया। क्योंकि ये दो रास्ते वाज़े ता क़ियामत तक के लिए हैं कि एक पॉजिटिविटी का रास्ता है, एक नेगेटिविटी का रास्ता है। पॉजिटिव रास्ता मज़बत रास्ता अंबिया और अहलुल्लाह का रास्ता है, और नेगेटिव मनफी रास्ता खुद पसंदों का, मुतकब्बिरों का, फिरऔनों का, नमरूदों का, अबू लहबों का, अबू जहलों का, उमैया बिन खलफ जैसे किरदारों का है। तो पहचानने की ज़रूरत ये है कि हम मसनवी शरीफ के अज़बाक में इस बात को नुमाया करते हैं कि जब हम समझने फ़हम की मंजिल पर आएंगे तो हम अंबिया से करीब हो जाएंगे, अहलुल्लाह से करीब हो जाएंगे। और जब हम वहम का शिकार हो जाएंगे तो अपनी मैं की मस्ती की वजह से बिल्कुल उस बैल की तरह से जो बगदाद में दाखिल होकर अल्लाह के इनामात और करामात को ना देख सका और सिर्फ खरबूजे के छिलके पर ही रुक गया। तो सोचने की बात आज की नशिस्त का खुलासा ये है कि फिर हम एक मरतबा फिर गौर करने की ज़रूरत है। ये मज़ामीन अभी चलेंगे, बहुत से अभी नुकात वाज़े होंगे, बहुत से रास्ते खुलेंगे जो इसमें छुपे हुए राज हैं। तो इसलिए आज की नशिस्त का खुलासा सिर्फ इतना सा है कि हम गौर व फिक्र कर अपने माजी की तमाम नेगेटिविटी को जो नस्ल दर नस्ल तकब्बुर की शक्ल में, दोस्तों गुरूर की शक्ल में, अपने आप को बड़ा बड़ा समझने की शक्ल में, अपनी सलाहियतों पर फख्र करने की शक्ल में जब हम इस वहम में आते हैं तो फिर होता क्या है, फिर तराजू जो है वो पैमाना करार पाता है। अपने मामलात को चेक करने के लिए कुरान तराजू है, अंबिया की हयात मुबारका तराजू है। अगर हम उस महक को, तराजू को के पास अपने आप को लेकर जाएं, अगर हम अक्ल की बुनियाद पे, अक्ल सलीम के बुनियाद पे नहीं गुजारते हैं तो अक्ल सलीम को कोई खसारा नहीं है। उसे अगर काट भी दिया जाए तो सोने की तरह अगर उसको आग में भी डाला जाए तो मज़ीद खिल उठता है, जबकि वहम के नतीजे में स्याही फैल जाती है। वो स्याही अगर माशरे में मुतकब्बिरों की वजह से, ख़ुदपसंदों की वजह से, ज़ालिमों की वजह से, हद से तजावुज़ करने वालों की वजह से बढ़ती चली जाए तो फिर माशरा पूरे का पूरा ज़ुल्मत का शिकार हो जाता है। अल्लाह हर दौर में अपने मुक़र्रबीन को इस कार खैर के लिए पसंद करता है कि वो मखलूक़ खुदा को वहम से निकाल कर फ़हम और अक्ल सलीम की मंजिल पर सरफराज करें, ताकि उनके लिबास बशरी का मुख्तसर सा दौर तो है, बहुत मुख्तसर दौर है, छोटा सा दौर है जो हम गुजार कर आगे बढ़ते हैं। इसी दौर में हम मशगूल हो जाते हैं, अगली मंजिलों की हमें फ़िक्र नहीं होती। होना तो ये चाहिए कि फ़हम और अक्ल सलीम की बुनियाद पर हम अगली मंजिलों का अदराक करें और उसकी तैयारी उसी अंदाज में करें जैसे लोगों ने करके दिखाई, अंबिया अहलुल्लाह ने करके दिखाई। दुनिया से मोहब्बत उतनी ही ली जितनी ज़रूरी थी, ज़्यादा जमा न किया। जब ज़्यादा जमा न किया तो हल्के फुल्के रहे और अगली मंजिलों का सफ़र आसान रहा। अल्लाह ताला हम तमाम की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और हमारे अंदर रासखी, पुख्तगी और अक्ल सलीम की नेमतों, बेबहा नेमतों से हमें अल्लाह ताला बहरामंद करे और हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करते हुए हमें अहले फ़हम से करीब तर कर दे। हम अहलुल्लाह से करीब तर हो जाएं, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी हयात मुबारका के इस दौर को इस्तेमाल करते हुए हमेशा हमेश की कामयाबियाँ हमारे हिस्सों में आ जाएं और इस मकसद के हुसूल के लिए जहाँ जहाँ दामे दरमे ख़दमे सुख़ने खिदमात अंजाम दी जा रही हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल करते हुए हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। व आखिर दावाना
ان الحمدللہ رب العالمین۔ تا قیامت رہے رب قادر کی سب پر عنایت رہے، تا قیامت رہے پیر رومی کی چوکھٹ سلامت رہے، تا قیامت رہے ہر جہانوں کے مرسل کی چاہت ملے، مرحبا مرحبا ہر جہانوں کے مرسل کی چاہت ملے، مرحبا مرحبا شفاعِ دو جہاں کی محبت ملے، مرحبا مرحبا شفاعِ دو جہاں کی محبت ملے، مرحبا مرحبا آستانہ رومی سلامت رہے تا قیامت رہے، آستانہ رومی سلامت رہے تا قیامت رہے، علم و عرفان میں ہر دم اضافت رہے تا قیامت رہے، علم و عرفان میں ہر دم اضافت رہے تا قیامت رہے، پیر رومی کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، شاہ تبریزی کی ہو نوازش کرم، مرحبا مرحبا شاہ تبریزی کی ہو نوازش کرم، مرحبا مرحبا شیخ اکبر کی جاری کرامت رہے، مرحبا مرحبا شیخ اکبر کی جاری کرامت رہے، مرحبا مرحبا آسیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے، آسیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے، آسیوں پہ خدا کی عنایت رہے تا قیامت رہے، پیر رومی کی چوکھٹ سلامت رہے تا قیامت رہے، رب قادر کی سب پر عنایت رہے تا قیامت رہے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، استغفر اللہ من قول بلا عمل، استغفر اللہ من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسل الذی أقام، مولایا صلی وسلم
حبيبك خير الخلق كلهم به کنم استغفر اللہ از کلام بے عمل به کنم استغفر اللہ از کلام بے عمل بچمی خواہم عزازن کو بود صاحب رقم ہم کو قول بے عمل سے توبہ کرنی چاہیے ہم کو قول بے عمل سے توبہ کرنی چاہیے گویا باجورت سے امید نسل رکھتے ہیں ہم مولا یا صلی وسلم دائما آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر عجز خمیدہ لے کر عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی عشق سلمان و بلال اور صہیب رومی ایسا ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر ایسا ہدیہ سر جذب ہمارا لے کر جام ہو سوکھتا جانیے ویسے کرنی جام ہو سوکھتا جانیے ویسے کرنی اور جامی کا خدا سے دل شیدا لے کر اور جامی کا خدا سے دل شیدا لے کر یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا یہ بڑے نام کہاں اور کہاں میں آقا ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر ان کی نسبت کا مگر ایک سہارا لے کر آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو آپ مل جائیں تو مل جائے گا سب کچھ مجھ کو کیا کروں گا میں سوائے اس کے بغیر نہ لے کر کیا کروں گا میں سوائے اس کے بغیر نہ لے کر حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیق حاضر خدمت سرکار ہوا ہے یہ شفیق نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر نظر کرنے کو دل و جان کا ہدیہ لے کر در پہ آقا کے غلامی کا وسیلہ لے کر ہوں میں حاضر یہ سر السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تیری جناب مقدس میں اے رسول کریم قبول ہم سب کا درود و سلام ہو جائے الہی نجنی من کل ضیق بجاہ المصطفیٰ مولا الجمیع وہب لنا فی مدینتہ قرارا بے ایمانا و دفن بالبقیع پروردگار عالم زند عاجز بندے اپنے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر تیرے اور تیرے محبوبین کی یاد کو منانے کے لیے
شب جمعہ کی ان ساعتوں میں خانقاہ مولا روم میں حاضر ہیں، یا اللہ ان کی حاضری کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگار عالم نماز عصر کا وقت نہیں، یا اللہ جو کچھ یہاں پڑھا گیا، جو بیان کیا گیا، ذکر و اذکار کیے گئے، اوراد و وظائف کا دور کیا گیا، مراقبے کی رسم سجائی گئی، یا اللہ مسجد شریف کا بیان کیا گیا، خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، یا اللہ ان تمامی اعمال میں کمی بیشی غلطی کوتاہی کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے معاف فرماتے ہوئے اس کا ثواب آقا انعامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتو کو ہدیتاً و تحفتاً ہم تمام عاجزوں کی جانب سے قبول فرما۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے درجات کو بلند فرما، تمامی انبیاء ماقابی کروائے مقدسہ بالخصوص بالتخصیص خلیل حق ابراہیم علیہ السلام کی روح پاک اس کا ثواب نہ کرتے ہیں، یا اللہ تمام اہل بیت اصحاب بالخصوص اما جان سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی روح پاک اس کا ثواب نہ کرتے ہیں، یا اللہ تمام ازواج مطہرات بالخصوص عزیز الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کی بلندی کی درد کرتے ہیں، اللہ تمام غزوات کے شہداء بالخصوص ام رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک اس کا ثواب نصیب کرتے ہیں، اللہ تمام صحابہ کرام و صحابیہ بالخصوص خلفاء راشدین کے درجات کی بلندی کی نذر کرتے ہیں، یا اللہ حسین کریمین کے درجات کو بلند فرما، شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرما، تمامی تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات چار خاندان 14 خاندانوں کے بزرگان اعظام مشائخ کبار خلفاء کرام اور مریدین متعلقین کے مرحومین کے مغفرت فرما اور سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار عالم شرکائے مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما، شرکائے مجلس کے تمامی مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ تاج محمد صاحب کی مغفرت فرما، یا اللہ شرکائے مجلس کے تمامی مرحومین کو اعلیٰ درجات عطا فرما۔ پروردگار عالم بالخصوص بالتخصیص شیخ اکبر حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر کی دائیں تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ، اور بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور بالخصوص دادا پیر قاضی شاہ سعید الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی پاک اس کا ثواب نصیب کرتے ہیں، یا اللہ قدرت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اولاد و امجاد بالخصوص آپ کے شیخ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ پروردگار عالم ہمیں بھی ہمارا حصہ عطا فرما، شمس کی جانب سے ہمیں بھی ہمارا حصہ عطا فرما، یا اللہ جس طرح شمس کے سینے نے مولانا کے سینے کو روشن کیا، ہمیں بھی اس روشنی میں سے حصہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے شیخ قاضی شاہ شبیل الحق فاروقی جامی دورہ تاکہ بخی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار عالم یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرماتے ہوئے بلند سے بلند اعلیٰ سے اعلیٰ عرفہ سے عرفہ جو اللہ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم شرکائے مجلس کے تمامی معاملات پر اپنا خصوصی فضل فرما، رحمتیں و برکتیں شامل حال فرما، یا اللہ دین و دنیا میں بقا مراد فرما، یا اللہ علم عمل میں عمر میں رزق میں برکت عطا فرما، جسمانی ذہنی روحانی امراض جسمانی ذہنی روحانی معذوری سے اپنا حفظ و امان عطا فرما، یا اللہ اس مقام پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، تمام آنے والے زائرین پر اپنا خصوصی فضل فرما، یا اللہ جس خوش گمانی کے ساتھ ان لمحات میں دور دراز مقام پر لوگ موجود ہیں سب کو بامراد فرما، یہاں سے لوٹنے سے پہلے ان کی جائز آرزوؤں تمناؤں کی تکمیل فرما، اور جہاں جہاں رکاوٹیں اپنے خصوصی فضل سے دور فرما، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، جو بارے قرض میں دبے ہیں قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیر سے مہیا فرما، یا اللہ نیک کام رکے ہوئے جاری و ساری فرما، یا اللہ شیراز صاحب شاہین صاحب برادرم جناب آصف کامران جناب شاہد صاحب کے لیے دعا گو ہے، یا اللہ ان تمام کے معاملات پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، یا اللہ فیضان صاحب کے معاملات پر خصوصی فضل و کرم فرما، یا اللہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے نوجوان ساتھیوں کی حفاظت فرما، علم عمل میں عمر میں رزق میں برکت عطا فرما، پروردگار عالم ہمارے گھروں میں جو بے نکاحی بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں، یا رشتوں کے اسباب غیر سے مہیا فرما، اسباب غیر سے مہیا فرما، آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ساریہ بی بی کے لیے دعا گو ہے، یا اللہ بہترین خوشا بی بی کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب غیر سے مہیا فرما، ہماری بچی نائلہ پر اپنا خصوصی فضل فرما، اور آج کے بھی رکاوٹوں کو اپنے خصوصی فضل سے دور فرما، اور دیگر دعوے در میں ختم میں سکھ نے جو خدمات انجام دے رہے ہیں مضاف در مضاف اجر عظیم عطا فرما، رحمتیں اور برکتیں شامل حال فرما، اس مقام پر رہنے اور بسنے والے اور خدام پر اپنا خصوصی فضل فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا کلی سے سرفراز فرما، شاہد صاحب کے بھتیجے محمد حسان کی
دعائے صحت کی درخواست ہے یا اللہ پروردگار ہم صحت و شفا عطا فرما، صحت و شفا عطا فرما یا اللہ، جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما یا اللہ، لطافت عطا فرما یا اللہ، سربلندی عطا فرما یا اللہ، انعام یافتہ بندوں کے سب میں شامل فرما، مقربین کے سب میں شامل فرما، شاکرین کے سب میں شامل فرما، رحم فرما، کرم فرما، غلطیوں کو تائیوں کو درگزر فرما یا اللہ، خانقاہ کی تعمیر کے حوالے سے یا اللہ جو ارادہ کیا گیا جو کامیابی سے سرفراز فرما، اسباب و وسائل عطا فرما، بہترین معاونین عطا فرما یا اللہ، حضرت مولانا کی خصوصی توجہات سے بارہ فرما، ہمارے شاعر کی خصوصی توجہات سے بارہ فرما، ہمت و طاقت و استقامت عطا فرما، برادرم اقبال صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرما یا اللہ، اعظم خورشید صاحب پر اپنا قدرتی فضل فرما اور رکاوٹوں کو دور فرما یا اللہ، ہمیں وعدوں کو نبھانے والا بنا یا اللہ، جو وعدہ ہم سے چوک گیا ہے تو ہمیں یاد فرمائی فرما اور اسی تکمیل کے اسباب غیب سے مہیا فرما یا اللہ، ہم پر رحم اور ترحم کی نظر ڈال یا اللہ، ہم پر رحمت کی نظر ڈال یا اللہ، ہمیں اپنے غضب سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، شاد کرم بر من درویش نگار، بر حول من خستہ و دل ریش نگار، ہر چند ملائک بخشائش تو، بر من گر بر کرم خیش نگار، تو غنی ازر دو عالم من فقیر، روز معاشر رائے من پذیر، گر تو بی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بن حافظی صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اولیاء امتہ علماء ملتہ عرفاء طریقتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔